السلام علیکم، میرا نام تسنیم ہے اور میں کچن گارڈننگ چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک جو ہے فرٹیلائزر کے بارے میں ہے۔ دو طرح فرٹیلائزر تو بہت سارے ہیں، لیکوڈ فرٹیلائزر بھی ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ آرگینک فرٹیلائزر بھی ہوتے ہیں، لیکن جو زیادہ اہم یوز کیے جاتے ہیں پودوں کے لیے، تو اس میں سب سے اہم جو ہے وہ این کے پی اور ڈی اے پی ہے۔ تو این کے پی تو آپ کو جیسے نام سے ظاہر ہے، این جو ہے وہ نائٹروجن کے لیے اور پی فاسفورس اور کے پوٹیشیم کے لیے، تو این پی کے ہو گیا یہ۔ تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گی نائٹروجن کے بارے میں۔ نائٹروجن جو ہے وہ پودے کے لیے بے حد ضروری ہے، اور یہ پلانٹ اور اینیمل دونوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ اصل میں نائٹروجن جو ہے وہ امائنو ایسڈ میں پایا جاتا ہے جو پروٹین بناتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اس کی جو زیادہ اہمیت ہوئی، کیونکہ یہ سورج کی روشنی میں پروٹین تیار کرتا ہے، امائنو ایسڈ۔ تو اس طریقے سے اس میں پودوں میں چونکہ کلوروفل پایا جاتا ہے، تو یہ کلوروفل نائٹروجن جو ہے کلوروفل کا میجر کمپوننٹ ہے۔ اس کے ذریعے پودے شوگر بناتے ہیں، یعنی سورج کی روشنی سے شوگر تیار کرتے ہیں، اور سورج اور سن لائٹ جو ہوتی ہے، سورج کی جو روشنی ہوتی ہے، وہ انرجی میں تبدیل کر دیتے ہیں، امائنو ایسڈ کا میجر جو کمپوننٹ ہے وہ ہے پروٹین۔ امائنو ایسڈ جس میں پایا جاتا ہے، اس کا میجر جو چیز ہے وہ ہے امائنو ایسڈ کی پروٹین ہے۔ پروٹین ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ پروٹین جو ہے وہ پودوں کے لیے بے حد ضروری چیز ہے، اور پودے جو ہیں اس سے اپنی نشو و نما میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور نائٹروجن زیادہ کن پودوں کو تمام پودوں کو نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن زیادہ جو ہے روز پلانٹ، لیوٹس، کارن، اسکویش، ان کو نائٹروجن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو ہو گئی نائٹروجن کے بارے میں۔ اب ہم بات کریں گے فاسفورس کے بارے میں۔ فاسفورس بھی ایک اہم کیلشیم کے بعد جو ہے فاسفورس بہت زیادہ اہم منرل ہوتا ہے۔ یہ ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہے، اسی طرح پودوں کے لیے بھی بے حد ضروری ہے۔ یہ ٹیتھ اور بونس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے فاسفورس، اور اسی طرح سے پودوں کے لیے بھی فاسفورس جو ہے ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ یہ زیادہ تر جو ہے فاسفورس جو ہے دودھ اور گوشت سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ فروٹس میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن فروٹس میں جو ہے فروٹس اور ویجیٹیبل میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی مقدار جو ہوتی ہے نا وہ کم ہوتی ہے۔ فوڈ اور ویجیٹیبل اور فروٹ میں اس کی مقدار جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو یہ فاسفورس جو ہے وہ ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے نشو و نما میں پودے کی، اور یہ اصل میں اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ ریسپریشن میں بہت مدد کرتا ہے، فوٹو سینتھیسس میں بہت مدد کرتا ہے۔ فوٹو سینتھیسس تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، پودے جو ہے سورج کی روشنی میں غذا تیار کرتے ہیں، تو اپنے کلوروفل کی مدد سے۔ تو یہ عمل جو ہے، جو پودے اپنے کلوروفل کی مدد سے سورج کی روشنی میں غذا بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، یہ عمل فوٹو سینتھیسس کا عمل کہلاتا ہے۔ تو یہ فوٹو سینتھیسس اور ریسپریشن کے عمل میں حصہ لیتا ہے فاسفورس، یعنی فاسفورس جو ہے وہ بھی پودے کے لیے ایک اہم ضرورت ہے اور ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ تو پودوں کو فاسفورس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو ہے جب فاسفورس اس کو ملتی ہے پودے کو، تو اس کی نشو و نما اچھی ہوتی ہے۔ فاسفورس کی کمی اگر ہو فاسفورس کی، تو کمپوسٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
طریقے سے اس کی نشو نما کرتا ہے. تو یہ جو ہے یہ فاسفورس، اچھا اس میں میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ فاسفورس ہوتا ہے اس میں، اور کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو سالبل ہوتا ہے فاسفورس، ڈی اے پی جو ہے وہ فاسفورس. اچھا اس کا فارمولا نائٹروجن اور فاسفورس، مین چیز جو ہوتی ہے نا اس میں نائٹروجن اور فاسفورس ہوتا ہے. تو نائٹروجن بھی پودے کے لیے ضروری ہے اور فاسفورس بھی پودے کے لیے ضروری ہے. اس میں 2 چیزیں اور بھی ہوتی ہیں